بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلی المبتوتۃ والمتوفی عنہا زوجہا اذا کانت بالغۃ مسلمۃ الحداد۔ اما المتوفی عنہا زوجہا فلقولہ علیہ الصلاۃ والسلام لا يحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد على میت فوق 3 ایام الا على زوجها 4 اشہر و10۔ واما المبتوتة فمذهبنا وقال الشافعی لا حداد علیہا لأنه وجب اظہارا للتأسف على فوت زوج وفا بعہدها الى مماته وقد اوحشها بالابانة فلا تأسف بفوته۔ ولنا ما روی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نهى المعتدة ان تختضب بالحناء وقال الحناء طیب ولأنه يجب اظہارا للتأسف على فوت نعمة النکاح الذي هو سبب لصونها۔ یہاں سے جو ہے سوگ کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ کس کا بیان؟ سوگ، کہ شوہر کے مرنے پر یا نکاح کی نعمت طلاق کے ذریعے زائل ہو جائے تو عورت کتنے دن سوگ کی حالت میں رہے گی، اور جتنے دن سوگ کی حالت میں رہے گی تو کون کون سے زیبائش اور آرائش کے اسباب عورت کے لیے منع ہوں گے۔ سجاوٹ کے اسباب کون کون سے؟ کنگھی کرنا، تیل لگانا، رنگیلے کپڑے پہننا، ایسے ہی سرما لگانا، چوٹی گوندنا وغیرہ۔ تو نیچے وہ چیزیں بھی بیان کی جائے گی۔ سوگ کے لیے یہاں پہ جو لفظ آیا ہے وہ لفظ ہے حداد۔ کیا لفظ ہے؟ حداد۔ کہتے ہیں 2 عورتوں پر، 2 طرح کی عورت پر سوگ منانا ہے۔ علی المبتوتہ، نمبر 1 مبتوتہ کہتے ہیں جس کو کوئی بھی طلاق دی گئی، رجعی یا بائنہ، اور نکاح سے نکل گئی، یعنی بائنہ میں تو فوراً نکاح سے نکل گئی، رجعی میں یہ ہوگا کہ عدت کے بعد نکلے گی۔ تو اگر طلاق رجعی دی، گرم پانی درس لیجیے، میں نے دوائی لایا نہیں، عدت کے ایام مکمل ہو گئے تو وہ مبتوتہ ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ اصل میں بتہ یا بتو کا معنی ہوتا ہے بٹنا، ہے نا، معنی بٹ جانا، الگ الگ ہو جانا۔ وعلی المبتوتۃ والمتوفی عنہا زوجہا، اور مبتوتہ پر اور جس کا شوہر مر جائے اس پر، اذا کانت بالغۃ مسلمہ، 2 قید کے ساتھ، جبکہ وہ عورت کیا ہو؟ بالغہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمہ ہو۔ الحداد، یہ الا کی مبتدائے الا کا مبتدائے مؤخر ہے۔ اصل عبارت ہے الحداد علی المبتوتۃ، لیکن چونکہ یہ 2 ہی پر ہے تو حصر کرنے کے لیے خبر کو، ہاں، جیسے علیک السلام۔ اما المتوفی عنہا زوجہا، دلیل سب کی، لیکن وہ عورت جس کا شوہر مر جائے، لفظی معنی ہوگا لیکن جس سے اس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہو۔ لفظی معنی کیا ہوگا؟ المتوفی، وفات پا لیا ہو، عنہا، جس عورت سے، زوجہا، اس کے شوہر نے۔ اتنا لمبا نہ ترجمہ کر کے، جس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہو تو وہ اس پر سوگ ہے۔ دلیل یہ ہے فلقولہ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے اس فرما کی وجہ سے، لا یحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق 3 ایام الا علی زوجها 4 اشہر و10۔ جو کوئی عورت اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ سوگ منائے کسی بھی میت پر، باپ، دادا، بھائی، بھتیجا، چچا، کسی بھی میت پر، فوق 3 ایام، 3 دن سے بڑھ کر۔ سوگ زیادہ کتنے دن منائے گی؟ 3 دن منائے گی۔ الا علی زوجہا، مگر اس کے شوہر پر، یعنی شوہر کا انتقال ہو جائے، عورت کے شوہر کا، تو اس پر سوگ جو ہے 3 کے بجائے 4 اشہر و10، کتنے ایام ہو جائیں گے؟ 4 مہینے 10 دن۔
گویا کہ عدت کے جو ایام ہے وہی کس کے ایام ہیں؟ سوگ کے ایام ہیں. لیکن اگر وہ حاملہ ہے، کیا ہے، تو عدت کے ایام کتنے ہوں گے؟ اور سوگ کے ایام اس کے لیے کتنے ہوں گے؟ 4 مہینہ 10 دن ہوں گے. سیدھی سی بات ہے. یعنی سوگ میں وہ نہیں ہے کہ حمل ہو، عائسہ ہو، صغیرہ ہو، حائضہ ہو تو 4 طرح سے الگ الگ حکم، ایسا نہیں ہے. سوگ میں جو ہے بالغہ مسلمہ ہے تو چاہے حائضہ ہو، چاہے عائسہ ہو، من کبرن یا صغر کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو، یا حالت حمل میں ہو، سوگ کتنے دن گزارے گی وہ؟ وَأَمَّا الْمَبْتُوتَةُ فَمَذْهَبُنَا، اور لیکن طلاق بائنہ والی پر، اور لیکن طلاق بائنہ والی عورت پر بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ سوگ کہتے ہیں نا بھائی. دونوں عورت پر سوگ ہے نا. تو ابھی دلیل کس عورت کی گزری؟ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو. اب دلیل کس کی بیان کر رہے ہیں؟ مبتوتہ کی دلیل. کہتے ہیں لیکن مبتوتہ فمذہبنا، تو اس میں صرف ہمارا مذہب ہے. ہمارے مذہب میں ہے کہ اس پر بھی، کیونکہ مبتدا میں کیا کرتا ہے بندہ، شوہر کیا کرتا ہے؟ طلاق دے دیتا ہے نا. تو طلاق سے عام طور پر عورت کو خوشی ہوتی ہے کہ تکلیف ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے. تکلیف میں کیا سوگ کرے گی؟ بیٹا مر جائے تو نہ سوگ ہے. مطلب سوگ جو ہے نعمت کے زوال پر ہے. سوگ کس پر ہے؟ نعمت کے زوال پر ہے. اور یہاں پہ جو ہے اس نے اس کو ڈر میں، وحشت میں مبتلا کر دیا ہے. کس میں مبتلا کر دیا؟ وحشت میں. کہتے ہیں وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی نے فرمایا لا حداد علیہا، ایسی عورت پر جس کو طلاق بائنہ دی گئی ہو اس پر سوگ نہیں ہے. لأنہ وجب اظہارا للتأسف علی فوت زوج وفا بعہدہا الی مماتہ. یہ دلیل ہے امام شافعی کی کہ سوگ کی دلیل اور وجہ کیا ہے؟ لأنہ وجب، اس لیے کہ سوگ واجب ہوا ہے، اظہارا للتأسف، افسوس کا اظہار کرنے کے لیے. کس بات پر افسوس؟ علی فوت زوج، ایسے شوہر کے انتقال پر، وفا بعہدہا، جس نے عورت کے ساتھ وعدہ پورا کیا، الی مماتہ، یعنی موت تک بیچارے نے ساتھ نبھایا. اب وہ شخص انتقال ہو گیا، ایسا جو ہے جیون ساتھی مر گیا، تو اب جو ہے اس پر سوگ ہے. تو سوگ اس لیے اس جیون ساتھی کے مرنے پر جس نے زندگی پر خیال رکھا، اس کے مرنے پر عورت کے لیے کہا گیا کہ اب اظہار تأسف کے لیے کیا کیجئے؟ سوگ کیجئے، ہے نا. وَقَدْ أَوْحَشَهَا بِالْإِبَانَةِ، لیکن شوہر نے ابانت کے ذریعے تو اس کو کیا کر دیا ہے؟ وحشت میں مبتلا کر دیا ہے. کس میں مبتلا کر دیا ہے؟ وحشت میں مبتلا کر دیا ہے. فلا تأسف بفوتی، تو اب جو کیا بولتے ہیں، کس کے فوت ہونے کی وجہ سے، ہاں بھائی ابانت کی وجہ سے، فوت نے مراد دور ہو جانے کی وجہ سے. یہاں فوت ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی طلاق بائنہ دینے کے بعد مرا شوہر تو سوگ، یا طلاق بائنہ دے کے الگ ہو گیا تو بھی سوگ. بولیے بھائی، امام شافعی کے نزدیک سوگ؟ ہمارے نزدیک سوگ ہے. امام شافعی کہتے ہیں وقد اوحشها، اصل میں ادھر ٹھسکے کی طرف بھی توجہ جاتی ہے، تو میں سمجھ نہیں پاتا ہوں کہ بولوں کیا اور ٹھسکے کی طرف توجہ کب دوں. ایسا ہو جا رہا ہوں، کنفیوز ہو جا رہا ہوں میں بولنے میں. وقد اوحشها بالابانہ، شوہر نے عورت کو ابانت کی وجہ سے کیا کر دیا؟ وحشت زدہ، وحشت میں مبتلا کر دیا ہے. فلا تأسف بفوتی، تو شوہر کے فوت سے، یعنی شوہر کے الگ ہو جانے سے اس کو کوئی افسوس نہیں بلکہ غصہ ہوگا. ولنا، اور ہماری دلیل کیا ہے؟ ما رویا، وہ روایت ہے، وہ چیز ہے جو مروی ہے. کیا مروی ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہى المعتدۃ ان تختضب بالحناء، معتدہ عورت جو عدت گزار رہی ہے نا، اس میں چاہے طلاق کی عدت گزار رہی ہو یا وفات کی عدت، مطلق ہے. معتدہ عورت جو طلاق کی عدت گزار رہی تھی، اس یہاں وہی مراد ہے، طلاق کی عدت جو گزار رہی تھی اس کو منع کیا ان تختضب بالحناء، کہ وہ حنا کا خضاب لگائے. کس کا خضاب لگائے؟ سر میں. سر میں کس چیز کا خضاب لگائے؟ حنا. اور حنا کس کو کہتے ہیں؟ وقال الحناء طیب، حنا جو ہے ایک خوشبودار لیپ کا نام تھا. کس کا نام؟
لیپ، اب اس میں جو بھی ملاتے ہوں گے اس زمانے میں، یہ شاید مہندی اس سے مراد ہے، حنا بھی کہتے ہیں اس کو۔ وَلِأَنَّهُ يَجِبُ، تو یہاں سے گویا کہ حضور نے جو ہے معتدہ کو مطلقاً فرمایا کہ تم جو ہے مہندی نہیں لگا سکتی ہو، خوشبو بولیے نہیں لگا سکتی ہو۔ وَلِأَنَّهُ يَجِبُ إِظْهَارًا لِلتَّأَسُّفِ عَلَى فَوْتِ نِعْمَةِ النِّكَاحِ الَّذِي هُوَ سَبَبٌ لِصَوْنِهَا، اور اس لیے بھی کہ یہاں پر بھی اظہار تأسف ہے۔ کس چیز پر اظہار تأسف؟ نکاح کی نعمت کے۔ وَلِأَنَّهُ يَجِبُ، اور اس لیے کہ یہاں پر یہ واجب ہوگا اظہارًا للتأسف، افسوس کا اظہار کرنے کے لیے۔ کس بات کا افسوس؟ عَلَى فَوْتِ نِعْمَةِ النِّكَاح، نکاح کی نعمت کے فوت ہونے پر۔ الَّذِي هُوَ سَبَبٌ لِصَوْنِهَا، جو نکاح عورت کی حفاظت کا کیا ہوتا ہے؟ سبب ہوتا ہے، ذریعہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب جو ہے نہیں مرد نے اگر عورت کو طلاق رجعی دیا نا، تو عورت جو ہے نا زندگی میں جتنا سستی سورتی نہیں تو اس سے زیادہ سجے سورے، تاکہ مرد للچا کر کے رجوع کر لے۔ کیا کرے؟ یہ حکم ہے، مستحب ہے عورت کے لیے کہ طلاق رجعی میں اسی گھر میں عدت گزارے گی نا رجعی کی، تو 3 حیض تک اس کو اختیار ہے کہ اتنا زیادہ سج سور کر کے جو ہے اس کو ورغلائے، اپنی جانب مائل کرے، کہ شوہر جو ہے افسوس کرے کہ بریانی سامنے رکھی ہے، بھوک زوردار لگی ہوئی ہے، کیا کروں، ہے کہ نہیں؟ ایسا معاملہ ہو تو بولتے ہیں ٹیسٹی کھانا بنے تو بھوک میں اضافہ ہوتا ہے، مطلب خواہش زیادہ بڑھتی ہے، تو یہ انداز اختیار کرے عورت۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں 2 وجہ بیان کر رہے ہیں نا، نیچے عبارت، اوپر کیا عبارت ایک گزری؟ لِصَوْنِهَا ہے نا، اس کی حفاظت کے لیے، وَكِفَاءَةِ مُعُونِهَا، اور اس کی مشقت کی کفایت کی وجہ سے، کہ عورت کی جو مشقت ہے، عورت کے پالنے پوسنے کی، پرورش کی، کھانے پینے کی، رہن سہن کی، کپڑے لتے کی جو مشقت ہے، اس کی کفایت کرتا ہے نکاح، کہ اس کو بس گھر میں بیٹھ کے رہنا ہے، اور باقی بیل کی طرح بیچارہ سب مشقت برداشت کرے گا نا۔ تو یہ مشقت، جس مشقت سے وہ بچی ہوئی تھی، وہ مشقت سے اب وہ کیا ہو گئی؟ مطلب وہ مشقت اب اس پر خود لاگو ہو گئی نا، اب خود سے سب کرنا پڑے گا اس کو، تو اس وجہ سے یہ نعمت چونکہ زائل ہوئی، اس لیے کہا گیا کہ وہ سوگ کرے۔ وَالْإِبَانَةُ أَقْطَعُ لَهَا مِنَ الْمَوْتِ، اور یہ ابانت جو ہے طلاق بائنہ، یہ موت سے زیادہ اس چیز کو قطع کرنے والا ہے، کہ اگر نکاح موت سے بندہ دور ہو گیا بیوی سے، تو کم سے کم وراثت میں ترکہ تو ملے گا، اور طلاق بائنہ دی تو پھکٹ کا اتنا بھی کچھ نہیں ملے گا، زیادہ مہر باقی ہوا تو وہ ملے گا، بس یہ معاملہ ہے۔ تو اس لیے یہ ان باتوں عورت کے لیے موت سے زیادہ کیا ہے؟ لہا میں حاضمر کا مرجع کفایت معونتہا بھی لے لیجئے، کفایت معونت کے لیے یہ امانت جو ہے موت سے زیادہ کیا ہے؟ قاطع ہے، موت سے زیادہ کفایت معونت کو ختم کرنے والا ہے۔ کون؟ طلاق بائنہ ختم کرنے والی ہے۔ حَتَّى كَانَ لَهَا أَن تَغْسِلَهُ مَيْتًا قَبْلَ الْإِبَانَةِ، جیسے ایک مثال دے کے سمجھا رہے کہ یہاں تک کہ عورت کے لیے جائز ہے کہ مرے ہوئے شوہر کو کیا دے؟ غسل دے، قبل الإبانة، اگر طلاق بائنہ نہیں دی ہے تو، اور طلاق بائنہ دی ہے تو اب غسل بھی، تو مطلب شوہر سے جدائیگی میں زیادہ قاطع چیز کیا ہوئی؟ ارچن ڈالنے والی چیز کیا ہوئی؟ ابانت، لا بعد، اس کے بعد نہیں۔ اب حداد کیا ہے؟ سوگ میں کیا کیا چیزیں عورت کے لیے اختیار نہیں کرنی پڑے گی؟ کہتے ہیں الحداد، یقال الاحداد، حداد کو باب افعال سے احداد بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہا دال دال، یہ اس کا حرف اصلی ہے، تو ثلاثی مجرد سے فعال کے وزن پر بولیے حداد، جیسے ذہاب، یعنی الذہاب مصدر آتا ہے، فعال کے وزن پر کوئی مصدر بولیے۔ کتاب مصدر ہے کیا؟ قتال تو باب مفعالت کا ہے، ذہاب ہے نا، الذہاب کیا؟ ذہاب ہی ہے۔ ہم فعیلت، ہم فعیلو، ہم فعال، چو قطیت، ہم وزو، ہم بھول گیا، ہم فعیلت، ہم فعیلو،
ہم فعال، چون قطیت ہم ومیزو ہم علم السوا دیا نا. خیر بہت سارے مصادر آتے ہیں. لباس مصدر ہے، کیا ہے؟ ایک لباس معنی ملبوس اور لباس ایک مصدر، تو اسی وزن پر حداد، اور احداد وائی فعال سے کہتے ہیں ہما لغتان. یہ دونوں کیا ہے اس میں؟ ہما لغتان، یہ دونوں اس میں کیا ہے؟ ان تترک الطیب والزینۃ والکحل والدہن دہن المطیب وغیر المطیب الا من عذر. وہ یہ ہے کہ چھوڑ دے خوشبو لگانا، زینت سجنا سورنا، کحل سرما لگانا، دہن تیل لگانا، المطیب چاہے خوشبودار ہو، غیر المطیب یا خوشبودار نہ ہو، جیسے سرسوں کا تیل. الا من عذر، مگر کس وجہ سے؟ عذر کی وجہ سے. خوب زیادہ سردی ہو جائے تو سر میں تیل لگا لے، تاکہ سرسوں تیل لگانے سے سردی تھوڑی پک جائے. یعنی سر میں درد وغیرہ ہو، یا آنکھ میں سرما نہ لگانے سے درد ہوتا ہو. وہ پہلے اس طرح کے سرمے ہوتے تھے، ابھی تو سرما لگانے میں درد ہونے لگتا ہے. وفی الجامع الصغیر، اور جامع صغیر میں ہے الا من وجع، الا من عذر کے بجائے جامع صغیر میں کیا امام امت کی بات؟ الا من وجع، مگر درد کے سبب. آنکھ میں یا سر میں درد ہو تو سر میں درد ہونے کی وجہ سے تیل لگا سکتی ہے. روغن دماغ روشن ہے کہ نہیں، بن پھول، اور کون سا نورتن، اس طرح نا. سب سے اچھا رہتا، میں پرچار نہیں کر رہا ہوں، روغن دماغ روشن ایک تیل پہلے پتہ نہیں اب آتا کہ نہیں آتا، روغن دماغ روشن. اچھا، والمعنی فیہ وجہان، اس کو انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں، وقت ہو چکا ہے.